دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی ضروری اور مخفی بات کا اظہار اور بیان کر رہا ہوں، تمام دوست غور سے سماعت فرمائیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے دوست احباب دینی مدرسے اور دینی مسلمان درویش سے خدمت کے حوالے سے اور قلبی ذوق کے حوالے سے دور رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے دوست احباب نہ تو مدرسے کی خدمت پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کسی درویش مسلمان کی خدمت پسند کرتے ہیں۔ دوسرے کاموں میں جو فی ذات ہی نیکی کے کام ہیں یا ان کی نظر میں نیکی کے کام ہیں، ان میں مال سرمایہ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن دینی مدرسے پر اور کسی دینی مسلمان بندے پر مال سرمایہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ یا تو سمجھتے ہیں کہ بالکل ثواب نہیں، ادھر گناہ ہوگا، اور یا پھر سمجھتے ہیں کہ ثواب کم ہوگا۔ تو دوسرے خیر کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جب مدرسے کی بات آتی ہے، دین کے مرکز، دین کی تعلیم کے مرکز کی بات آتی ہے، تو اس وقت وہ شوق ذوق، وہ خدمت کا جذبہ ان میں دیکھنے میں نہیں آتا۔ میرے دوستو، یہ بات میں نے محسوس کی، اور ہمارے بڑے حضرت صاحب قبلہ اور چھوٹے حضرت صاحب قبلہ اس کو محسوس کرتے رہے۔ اسی پوشیدہ اور مخفی، آپ سے جو مخفی اور پوشیدہ بات ہے اس پر خبردار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، اسلام میں جتنا خدا کے بندے اور خدا کے دینی مدرسے پر خرچ کرنے میں ثواب ہے، اور جتنا اللہ رسول کو یہ پسند ہے، اتنا کسی جگہ پر بھی خرچ کرنا پسند نہیں ہے۔ اتنا میں اپنے اسلامی حوالے دینے سے پہلے تنبیہاً یہ کہوں گا کہ دیکھیں تو صحیح، آپ کے ضمیر کو توجہ دلانے کے لیے اور ضمیر کو اس طرف لگانے کے لیے، میں آپ ضمیر میں غیرت پیدا کرنے کے لیے آپ کو یہ دین سے ہٹ کر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انگریز نے، یہودی نے دنیا پر تسلط قائم کرنے، پوری دنیا پر اپنا نظام قائم رکھنے کے لیے، دنیا پوری کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے اس نے ایک سر سید پیدا کیا، ایک اس نے سکول بنایا، مدرسہ ان کا، اس سے انہوں نے اسی پر ہی زور رکھا۔ آج کہاں علی گڑھ کا ایک، اور کہاں ایک ایک محلے اور ایک ایک گاؤں میں 10-10 سکول۔ افسوس ہے، کافر کو سمجھ ہے کہ میرا قیام، میری بقا، میرا دوام، دنیا پر میرا تسلط، یہ تو تعلیم کے ذریعے ہوگا۔
افسوس ہے کہ آپ مسلمان ہو کر اتنا نہیں سمجھتے کہ تمہارے اسلام کا دنیا پر قیام بقا دوام کس سے ہوگا. یاد رکھنا میری بات. آپ لوگ ہزاروں قرآن محل بنائیں، وہ اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا جو اجر و ثواب ایک مدرسہ دینی قائم کرنے پر ملے گا. صحابہ کرام نے کوئی قرآن محل نہیں بنایا. ہمارے حضرت صاحب کی تعلیمات کو سمجھنا مشکل ہے. صحابہ کرام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بندے بنائے، دین کو سمجھنے والے علماء صلحاء تیار کیے، ایک قرآن محل نہیں بنایا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم سے یا صحابہ کرام سے کچھ زیادہ ثواب پا رہے ہیں؟ وہ خدا کے بندے جو قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر چلنے والے، قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن کو بیان کرنے والے، قرآن کا تحفظ کرنے والے یہ نہیں رہیں گے تو قرآن کیا کرے گا؟ یہودی نے قرآن کو ذلیل کرنے کے لیے یہی تو سوچا کہ یہ طبقہ ختم کرو، اور وہ کامیاب ہو گیا. تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ کام ایک عارضی ہے. ہم اس حق میں نہیں کہ قرآن نیچے جاتا رہے اور قرآن محل بنتے رہیں، وہ توہین ہے قرآن کی. عزت قرآن کی اس میں ہے کہ قرآن کا ایک پرزہ نیچے نہ جائے. اور وہ پرزہ کب نہیں جائے گا؟ جب آپ کے پاس علماء صلحاء، دین پر چلنے والے، قرآن کی قدر کرنے والے، دین کو سمجھنے والے تیار ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے شہید کا خون قیامت کے روز عالم کی سیاہی کے ساتھ تلے گا. کیوں؟ اتنا قدر عزت عالم کو کیوں دی گئی؟ کہ شہید کو جو شہادت کی رغبت ہوئی یہ عالم کے علم کی برکت تھی. وہ نہ بتاتا تو شہید کو کیا پتا چلتا کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو خدا کے بندے، ہر ایک کی اصل یہ ہے. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہاں پر آپ کو ضرور میں بتاؤں گا، حدیث شریف اتنا اندازہ لگائیں کہ خالی ذکر کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے علماء صالحین ان سے کتنا بلند مقام پا جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف میں حدیث ہے، تشریف لاتے ہیں. دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک جماعت ذکر کر رہی ہے، دوسرے مدرسے کی طرح مسئلے مسائل مدرسے والے بیان کر رہے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن بیٹھ کر آپ نے مدرسے کی طرح مسئلے مسائل کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر فرماتے ہیں لیکن میں ان میں سے ہوں. بتائیں تو صحیح، آپ کو ادھر رغبت نہیں ہوتی جدھر رسول بیٹھنا چاہتے ہیں. افسوس ہے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں دنیا کو بھڑوے ملنگوں سے بھرنا چاہتے ہو؟
حضرت صاحب بڑے بیان کرتے تھے اور ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے، شیطان جب کسی طالب علم کو راستے سے موڑتا ہے، دین کے طالب علم کو، تو وہ جاتا ہے اپنے بڑے کے پاس، وہ اٹھتا ہے اور سر پہ تاج رکھتا ہے. سارے چیلے شیطان کے پوچھتے ہیں اس پر تاج رکھ رہے ہو کیوں؟ وہ کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں آپ کو. وہ آ جاتا ہے، ایک صوفی نماز پڑھ کے باہر نکل رہا ہے، داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، تسبیح ہاتھ میں باہر نکلا. شیطان نے انسان کے روپ میں سوال کیا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. اس نے کہا خدا سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزار سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگ گیا. اس نے فوراً روپ بدلا اور چلا گیا. اس نے کہا بڑوے دیکھ لیا، کیا نماز اس کی، عقیدہ ہی اس کے پاس نہیں ہے، خدا کی قدرت میں شک کرنے لگ گیا. کہتا ہے اب آؤ ادھر. عالم کے پاس گیا. عالم نشہ رگڑ رہا تھا. یہ بے عمل کی بات ہو رہی، بعمل تو کہاں ہوتا ہے، وہ نشہ رگڑ رہا ہے. اس سے پوچھا جناب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، سوئی کے سوراخ سے خدا اونٹ گزار سکتا ہے؟ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے شیطان لگتا ہے تو. خدا چاہے تو پوری دنیا کو سوراخ سے گزار دے، تو اونٹ کی بات کرتا ہے. اس نے کہا بڑوے دیکھ لیا، وہ نماز پڑھتا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، لیکن عقیدہ نہیں بچا سکا. یہ چاہے نشے کی حالت میں عقیدہ تو بچا رہا ہے. یہ ہمارے حضرت صاحب پتہ نہیں کتنی بار یہ بات بیان کر چکے، گنے نہیں جا سکتے. وہ خدا کے بندے، اتنا بڑا کام، اس کی طرف توجہ رغبت ہی نہیں ہے. افسوس ہے. توجہ اگر قرآن محل کا نام لیا تو قرآن محل کی طرف ٹوٹ پڑے، اور مدارس کی طرف توجہ نہیں ہے. اس کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو افسوس کر رہا ہوں کہ یار ہمارے دوستوں میں یہ غفلت، یہ جہالت، یہ دلالت کیسے پیدا ہو گئی. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، مراتب کا لحاظ کیوں نہیں رکھا؟ قرآن محل کا مرتبہ تو بعد میں ہے، اصل تو ان لوگوں کا مرتبہ ہے جو قرآن کو بچانے والے ہیں. قرآن اپنی حفاظت، اپنی تعظیم میں جن کا محتاج ہے، کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو یہ سکولی طبقہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے ساتھ کیا اشر کر رہے ہیں، اللہ رسول کے نام کے ساتھ کیا اشر کر رہے ہیں. چھوڑو اس بات کو یار، ہم سے اندازہ لگاؤ. حضرت صاحب آئے، وہ عالم تھے، روحانی عالم تھے، باطنی عالم تھے. باطنی عالم ظاہری سے بھی کہیں آگے ہوتا ہے، اور ظاہری علم تو ان کو اللہ پاک نے حضرت مرشد کی نگاہ سے دے دیا تھا. انہوں نے آگے وہی پھر علم کو، شرع کو سمجھنے والے آگے کیے. ہم نے بیان کیا، ہم نے بیان کیا، آپ نے سنا، قرآن محل کی طرف توجہ ہوئی، قرآن محل بنانا شروع ہو گئے. تو بتائیں قرآن سے علماء کی طرف توجہ ہوئی ہے یا علماء سے قرآن کی طرف توجہ ہوئی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے خود تم لوگ؟ وہ جن لوگوں نے تمہاری ادب اور تعظیم کی بنیاد قائم کی ہے، آپ اسی کو اکھاڑنے میں، اسی کو کمزور کرنے میں لگے ہو تو کیا بنے گا؟ کیا بچے گا تمہارا؟ اور اگر کوئی کہے کہ مدرسے میں برے بیان، ارے بھائی مدرسے میں، اگر ایمان سے کہتا ہوں، مدرسے میں اگر 10 برے تیار ہوتے ہیں نا، 100 برا تیار ہو جاتا ہے. ایک نیک صالح عالم نکل جائے تو یہ ان پر بھاری ہوگا. کیوں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
ایسے ہے کہ نہیں؟ مشکات میں حدیث ہے، عالم اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا ایک عالم 1000 عبادت گزار کی بنسبت شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہوگا، میرے خیال میں عالمگیر رحمہ اللہ کا قصہ ہے، تشریف لے گیا ایک مدرسے میں، کسی سے پوچھا تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ مقصد ہے، کسی نے کہا کہ یہ مقصد ہے، کسی نے کہا یہ مقصد ہے، آخر میں کہا ایک تھا، اس نے کہا یار خدا کے احکام سمجھنا چاہتا ہوں، اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اور جب توفیق ملے گی جتنا دوسروں کو سمجھاؤں گا۔ انہوں نے کہا صرف ایک تیری وجہ سے میں یہ سارا مدرسہ رکھنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ وہ خدا کے بندو، خبردار یہ کہیں ایسا نظریہ نہ بنا لینا کہ برائی کو دیکھ کر نیکی ختم کرنے کی سوچ لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی نہیں ختم کرنا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن فرماتا ہے نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ برائیاں نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ میں نے دیکھا بڑی عجیب بات ہے، یہ مرکز ہے، یہ مرکز بن رہا ہے، ادھر ادھر قرآن محل ہر پر پیسہ لگ رہا ہے، اور اس کی چھت کھڑی ہوئی ہے، چھت کا بندوبست نہیں ہو رہا۔ لہذا میں آپ سب دوستوں کو غفلت ہٹانے کے لیے اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی مکمل توجہ اپنے علم دین کی طرف دیں، پھر اس پر عمل کی طرف دیں، اس کی خدمت کی طرف دیں۔ اور اس مرکز کے حوالے سے میں آخری یہ لفظ کہوں گا کہ ہمیں کم از کم 200 بندہ اس لنٹر کے لیے صرف ایسا چاہیے جو 1 لاکھ روپیہ دے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تمہاری اپنی ذات کی باری آتی ہے تو تم پتہ نہیں زمین کی تہ سے پیسے نکال لیتے ہو۔ اے غریبوں، اے مسکینوں، میں تمہاری غریبی اور مسکینی کو سمجھتا ہوں، تم بہت بڑے چکر باز لوگ ہو۔ جب بات آئی عمرے کی تو 150 بندہ تیار ہو گیا، 3 لاکھ لگ رہا ہے، 4 لاکھ لگ رہا ہے، ادھر پہنچا کھجورے لے رہا ہے، فلان لے رہا ہے، 1 لاکھ کی خریداری ہو گئی غریب کی۔ اور جب بات آئی دین کی، مدرسے پر لگانے کی، مرکز پر لگانے کی، جہاں سے تمہیں اسلام دین مل رہا ہے، تمہیں کلمہ نصیب ہو رہا ہے، تمہیں کفر یہودیت سے بچایا جا رہا ہے، اس وقت غریب میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کہاں سے لائیں گے؟ خدا دیکھ رہا ہے تمہاری مکاری کو، ذہن میں رکھنا، خدا دیکھ رہا ہے تمہاری مکاری کو، تمہارے پاس کیا ہے کیا نہیں۔ مجھے چپ کرا لو گے، کسی اور کو خاموش کر لو گے، لیکن خدا کو کیسے کرو گے؟ لہذا یہ اپنی غفلت چھوڑیں، یہ دین سے لاپرواہی چھوڑیں، یا دین سے بدعقیدگی چھوڑیں، مدارس سے بدعقیدگی چھوڑیں، حسن عقیدت رکھیں ان سے، تاکہ تمہاری بقا، تمہارا دوام تمہیں حاصل ہو، ورنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ تو خدا کے بندو پورا خیال کرو، ادھر ادھر قرآن محل شریف جو کچھ ہے سب چیز کو موقوف کرو، اپنے
سب سے پہلے اس مرکز کو بناؤ جہاں سے تمہیں سب ہدایات اور سب قرآن کی عزت تعظیم کے جو سبق ملتے ہیں تاکہ وہ ملتے رہیں اور آپ کی اولاد جو ہے وہ قائم ہوتی رہے. ہاں جی، اللہ جل شانہ ہم تمام لوگوں کو دینی امور میں